یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان الاولیاء سخن گزار منبر سلمونی سرور مطلبی ابن عم نبی در العطا مہر برج انما شاہ سوار لافتہ پیشوائے انبیاء عروۃ الوثقی کلمۃ الحسنی عماد الاصفیاء رکن الاولیاء آیت اللہ العظمی امام المتقین افضل العابدین ازہد الزاہدین سید الموحدین حبل اللہ المتین لنگر آسمان و زمین اعنی عین اللہ وجہ اللہ نور اللہ ستر اللہ سیف اللہ باب اللہ عبد اللہ اسد اللہ الغالب آقا جانم علی ابن ابی طالب صلوات الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی صلوات محمد و آل محمد۔ دعا ہے خالق منان سے بانیان کا فرش عذاب چھانا، آپ عظیم لوگوں کا اس فرش عذاب پہ چل کے آنا، مجھ حقیر سمیت جتنے بھی احباب پڑھنے والے ہیں ان تمام کا ذکر خیر کرنا، میرا کریم مالک اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے، جناب سے لے کر آخری مومن تک اور آخری مومن سے لے کر جہاں تک آپ کی نسل آنے والی ہے، تمام تر کی جتنی بھی حاجات ہیں حسین کا خالق اور مالک اللہ اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور میرے پاک اللہ اس عمل میں جس نے دامے در میں سخنے حصہ ڈالا ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ہمارے وارث زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم اپنی اور میری تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات سب سے پہلے ممنون و مشکور ہوں بانیان کا کہ جو وجہ بن رہے ہیں مجھ حقیر کی جو ذرا سی علمی فوقیت ہے یا میرے پاس جو مواد ہے وہ آپ تک پہنچانے کا، اور اس کے بعد شکریہ ہے ایسے والدہ اذہان رکھنے والے مجمع کا کہ جو میری تقریر کو سمجھ بھی رہا ہے اور اس پہ کمنٹس بھی کر رہا ہے، کیونکہ آپ کی تمام جو گفتگو ہے اور شکریہ پھر سے آپ کا کہ وہ مجھ تک جب پہنچی اور آپ کے جو معروضات تھے جو درخواستیں ہیں وہ مجھ تک پہنچی ہیں، تو میں آپ سے التجا اور التماس یہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ کر رہا ہوں کہ موضوع ہمارا ذکر علی ہے، ہمارا موضوع ذکر علی یعنی جو کہ عبادت ہے وہ ہے، اور یہ متفرقہ موضوع ہے، یعنی پورا قرآن جس میں 6000 کم و بیش آیتیں جو ہیں وہ تمام کی تمام اگر ان کا مقصد و محور لیا جائے تو وہ یقیناً علی و اولاد علی کی ذات، ان کا پس منظر علی ابن ابی طالب سے جڑتا ہے۔ تو اس لیے اب آگے پرسوں حدیث قصہ کا کہا گیا تھا، اس کا کل جو تھوڑا سا ٹچ دیا گیا تھا وہ ٹچ آج کل جب ہم بیٹھے ہوئے تھے لنگر کر رہے تھے تو میں نے دیکھا بعض احباب تبرک کو ایسے ہی چھوڑ کر جا رہے ہیں یا کھا کر تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں
اس کے بارے میں مجھے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ احباب کے سامنے تبرک کی اہمیت بیان کر دی جائے کہ تبرک کی اہمیت اور تبرک کی کیا فضیلت ہے۔ صحیح؟ آپ بس سماعت کرتے آئیں گے، سمجھ سکیں تو پلیز مجھے بتا دیجئے گا کہ واقعہ تب سمجھ آ رہی ہے۔ حضرت آیت اللہ سید شہاب الدین مرعشی نجفی قمی کہ جن کی مرکز، جن کی قبر مبارک سیدہ معصومہ کل سلام اللہ علیہا کے حرم کے بالکل سامنے ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا، تمام لوگوں نے درود نہیں پڑھا، اس درود کے بارے میں بتاتا چلوں۔ امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ دریافت کرتا ہے مولا سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ مولا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ نہ کرے۔ اس نے کہا مولا اس سے بڑی کوئی بخیل کی سیٹ ہے؟ تو مولا نے کہا اس سے بڑا بخیل وہ ہے جو کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہو، اس سے برداشت نہ ہو کہ وہ خرچ کیوں کر رہا ہے، یہ اس سے بڑا بخیل ہے۔ تو مولا نے کہا، اس شخص نے دریافت کیا مولا کوئی آخری ڈگری بھی ہے بخالت کی؟ تو مولا نے کہا اس سے بھی سنگین بخیل وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے آل محمد کا ذکر کیا جائے اور وہ ان پر درود نہ پڑھے۔ توجہ ہو گئی آپ کی، شکریہ آپ کا۔ اب آیت اللہ مرعشی نجفی تبرک کی اہمیت پر بات کر رہا ہوں۔ آیت اللہ مرعشی نجفی یہ وہ عالم ہیں جن کو سیدہ کا جو کنجی بردار یا جاروکش ہوتا ہے وہ رہنے کی 60 سال سعادت نصیب ہوئی ہے۔ 60 سال وہ سیدہ کی دہلیز پر کنجی بردار یعنی متولی کے طور پر رہے ہیں، اور ان میں سے مسلسل 40 سال اپنی کتاب میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ 40 سال وہ سیدہ کی دہلیز پر سجدہ ریز رہے اور وہ سیدہ سے یہ دعا مانگتے رہے کہ اے میری بیوی مجھ پر اتنا کرم کر دیجئے، میں آپ کی اولاد ہوں، مجھے سیدہ طیبہ طاہرہ یعنی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا حضرت سیدہ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ 40 سال مسلسل انہوں نے یہ دعا مانگی ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری جدہ کیسی ہے، کیونکہ وہ ماں ہے، وہ سادات کی ماں ہے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ 40 سال آغا کی وہ مناجات اور دعائیں اثر نہیں رکھتی تھیں کہ اتنے میں اسی عرصے میں عشرہ محرم شروع ہوا۔ عشرہ محرم، اور وہ مجتہد اعظم تھے آغا شہاب الدین، 8ویں بڑی لائبریری قم میں موجود ہے ان کے نام سے۔ دنیا کی 8 بڑی لائبریریاں، ان میں سے 8ویں بڑی لائبریری ان کے نام سے منسوب ہے۔ وہ عشرہ محرم کی مجالس پڑھ رہے تھے، بہت بڑے عالم، مایا ناز عالم۔ اب ان کا شیڈول جو تھا نا، ان میں انہیں آدھا گھنٹہ ملتا تھا آرام کرنے کے لیے۔ قم میں وہ مجالس کرتے تھے، آدھا گھنٹہ جو آرام کا ہوتا تھا۔ 5ویں محرم تھی، اس محرم کو غریب بچے جو ان کی گلی کو 2 کوچے چھوڑ کر آگے رہتے تھے، وہ آغا کے دفتر میں آئے اور ان سے عرض کرنے لگے آغا آج ہم نے بعد الظہر اپنے گھر میں مجلس حسین علیہ السلام کا اہتمام کر رہا ہے، آپ سے التجا یہ ہے
کہ آپ آئیں اور امام حسین علیہ السلام کی مجلس پڑھ جائیں۔ آقا نے کہا، کیونکہ وہ درد دل رکھتے تھے، آقا نے کہا آپ کے پرزور اصرار پر میں آؤں گا، لیکن کچھ لمحے ذکر غریب زہرا کر کے میں چلا جاؤں گا۔ اب آقا اپنے وعدے کے مطابق بعد الظہر ان بچوں کے گھر تشریف لائے، ذکر امام علیہ السلام کیا 5 سے 6 منٹ، ذکر امام کرنے کے بعد، درود کرنے کے بعد وہ جانے لگے تو ان بچوں نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ باندھے اور کہا آغا آپ ہم ماتم کرتے ہیں، ہم امام علیہ السلام کا ماتم کرتے ہیں، ماتم کے بعد ہم نے تبرک کا اہتمام کیا ہے، تبرک کا اہتمام کیا ہے، آقا آپ دعا بھی کروائیے گا اور تبرک کھا کے یہاں سے چلے جائیے گا۔ اب بچوں کی اس فرمائش کو بھی آقا نے نہیں ٹالا اور آقا کھڑے ہو گئے۔ اب مجلس ختم ہوئی، دسترخوان بچھایا گیا، آقا نے دعا کروائی۔ بچے اب ایران میں مشہور ہے چائے، قہوہ، وہ بہت زیادہ پیتے ہیں، بچوں نے وہی نیاز بنائی تھی، آقا کے سامنے پیش کر دی۔ آقا نے وہ ایک سپ لی، ایک گھونٹ لیا، چائے ٹھنڈی تھی، چائے ٹھنڈی، سمجھ آ رہی ہے سارے میں؟ چائے ٹھنڈی تھی، سمجھئے گا بہت بڑا جملہ اور بہت ہی ادراک کا جملہ ہے۔ چائے ٹھنڈی تھی، آقا نے وہ ایک سپ لیا اور وہ گرم چائے پینے کے عادی تھے آقا سید شہاب الدین، انہوں نے منبر کے ساتھ تھوڑی سی جگہ خالی تھی، وہاں اس پیالے کو انڈیل دیا، ان کا دل بھی رکھ لیا۔ اب وہ ان سے دعا لے کر چلے گئے، مجلس پڑھی، رات کو بستر استراحت پر جب آ کے آغا مجتہد اعظم، ان کے دور میں فتویٰ انہی سے لیا جاتا تھا، اتنے بڑے معیار کے عالم اور ہمارا بہت بڑا اثاثہ، جب وہ سو گئے تو وہ جو 40 سال اپنی ماں زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھنے کے لیے سید نے مناجات کی تھی، قبول نہیں ہوئی، اس شب میں سیدہ نے انہیں اپنی زیارت سے مشرف یاب کیا، سیدہ نے انہیں اپنی زیارت سے مشرف یاب کیا اور کہا اے میرے بیٹے تجھ پر میرا سلام ہو، اور اے میرے بیٹے میں تجھے ملنے آئی ہوں اور تجھے یہ بتانے آئی ہوں، آج پورے دن میں تو نے جتنی مجلسیں پڑھی ہیں ان مجلسوں میں قبولیت کی فہرست میں میرے سامنے وہ بچوں کی مجلس آئی، وہ بچوں کی مجلس میرے سامنے آئی ہے، وہی تیری مجلس قبول ہے۔ اور میرے بیٹے تو میری اولاد کی جگہ ہے نا، ماں اپنے بچوں سے ناراض نہیں ہوا کرتی، وہ جو تم نے فعل کیا تھا یعنی نیاز کو انڈیل دیا تھا، پتہ ہے وہ نیاز میں زہرا نے پکائی تھی، وہ نیاز میں نے تیار کی تھی، کیونکہ وہ بچے یتیم ہیں، ان بچوں کے نیاز پکانے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ ہر مجلس میں سیدہ آتی ہیں، یہ سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اب آغا اٹھے، تڑپ کے اٹھ کے ننگے پاؤں اپنے گھر سے دوڑے، ان بچوں کے گھر گئے، دق الباب کیا اور کہا اے بچوں کیا وہ تبرک جو تم نے مجھے دیا تھا بچا ہے کہ مجھے تھوڑا سا دے دو، چکھ لوں، میں وہ تبرک کھا لوں؟ بچوں نے کہا آقا وہ آپ کے جانے کے بعد سارا ہم نے بانٹ دیا۔ اب اس سے کے بعد آقا کی آج بھی اپنے ان کے روم میں تصویر لگی ہوئی ہے، وہ ہر مجلس میں جاتے تھے اور وہ پہلا تقاضا یہ کرتے تھے کہ اور تبرک کچھ بناؤ نہ بناؤ میرے لیے پلیز مجھے قہوہ یعنی چائے دے دو، شاید میری سیدہ نے پھر میرے لیے کچھ یہ اہتمام کیا ہو۔
لیکن پھر دوبارہ انہوں نے نہیں بتایا کہ سیدنا نے کبھی ان کے لیے کچھ بنایا ہو۔ تو اے احباب زیبزار، اے میرے محترم سامعین، یہ تبرک اتنی اہمیت کا مالک ہے، کیا پتا کسی کے لیے کوئی اتنا سجدہ کو ادا کسی کی پسند آ جائے آپ کے مجمع میں سے کہ سیدہ اپنی شفقت کا ہاتھ اس لنگر حسین پر رکھ جائیں جو آپ کو دیا جاتا ہے۔ اب یقیناً میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ مجمع لنگر حسین کی بے حرمتی نہیں کرے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد تاکہ اپنے موضوع کی طرف موضوع کیا ہے؟ ذکر علی۔ مجھ جیسا حقیر کیا ذکر علی کرے گا کہ جس علی کے متعلق رسول خدا نے بھری محفل میں یہ فرمایا تھا کہ اے سننے والوں سنو، تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جس کے گناہ آسمان سے اونچے ہوں اور 7 زمینوں کے نیچے دبے ہوئے، اگر تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہو جس کے گناہوں کا انبار اتنا ہو کہ اسے آسمان سے اوپر لگا دیا جائے اور اتنا زیادہ ہو کہ زمین اس کے گناہوں کا انبار برداشت نہ کر سکے، وجہ اور تمہیں میں نسخہ بتا رہا ہوں۔ رسول خدا نے کہا اس کے سامنے اگر میرے بھائی علی کے فضائل بیان کیے جائیں اور وہ ایک دفعہ خلوص دل سے مسکرا دے، میں احمد اللہ کا نبی ہو کے اس سے وعدہ کرتا ہوں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ ایسی فضیلت کے مالک ہیں علی، اتنا مرتبہ ہے علی کا، اتنی کمال پر ہے علی کی ذات۔ وہ علی جو سلطان عالم ہے، علی سلطان عالم ہے، علی محبوب خاتم ہے، علی نور الہی ہے۔ آپ سنتے آئیے گا، علی نور الہی ہے، علی محبوب خاتم ہے، علی بحر امامت ہے، علی نہر سخاوت ہے، علی آقا، علی مولا، علی تسکین پیغمبر، علی آقا، علی مولا، علی تسکین پیغمبر، علی کعبہ، علی قبلہ، علی مسجد، علی منبر، علی کعبہ، علی قبلہ، علی مسجد، علی منبر، علی ہادی، علی حاکم، علی ظاہر، علی باطن، علی ہادی، علی حاکم، علی ظاہر، علی باطن، علی کافی، علی شافی، علی زمزم، علی کوثر، علی اعلیٰ، علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ پھر تھوڑا سا آگے بڑھے، حضرت سلیمان کتنے مرتبے کے مالک ہیں جن کو اہل بیت کے بعد اللہ کے رسول نے منا اہل بیت قرار دیا ہے، یعنی سلیمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ کچھ لوگ کیونکہ سورہ منافقون اب کیا کریں بیان کرنا پڑ جاتا ہے، سورہ منافقون کافروں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، متصفانہ عرض کر رہا ہوں، کافروں کے لیے سورہ منافقون نازل نہیں کی گئی۔ اس کا آپ شان نزول دیکھیں تو وہ مدینہ میں نازل کی گئی اور مدینہ میں کوئی کافر نہیں تھا، مدینہ میں منافقون یعنی رسول کی بزم میں جو بیٹھتے تھے اور پھر اٹھ کر رسول کی بدخواہیاں کرتے تھے، ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگوں نے، لطف آئے گا انشاءاللہ اگر آپ ساتھ دیں گے، ایسے ہی کچھ لوگوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ آج سلمان مسجد میں موجود نہیں ہے، مولا نے اسے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، آج جائیں گے سلیمان کو آزمائیں گے اور سلیمان سے ایک بات کہیں گے۔
اب لوگ اٹھے، سلیمان علیہ السلام مدینہ کی مسجد گلی میں آ رہے ہیں، مسجد کی جانب لوگوں نے گھیرے میں لیا اور کہا اے سلیمان آج سنا ہے تم نے کل رسول خدا نے یہ فرمایا تھا نا سلیمان منا اہل البیت، آج رسول نے یہ کہا ہے اگر سلیمان ہم اہل بیت کا اللہ کو واسطہ دے تو اللہ اتنے بڑے واسطے کو رد نہیں کرتا، بلکہ اگر سلیمان چاہے تو اس واسطے کے نتیجے میں مدینہ المعاجز کتاب ہے آقا ہاشم بہرانی کی، اس واسطے کے صدقے میں اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہ واسطہ اتنا بڑا ہے ہم اہل بیت کا کہ اس واسطے کے صدقے میں مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان ذرا چلو تو صحیح، رسول نے تمہیں منا اہل البیت قرار دیا ہے، علی تم پر جان چھڑکتے ہیں، تم علی کو ماننے والے ہو، 10ویں درجے پر فائز ہو، آج ذرا چلو تو صحیح، ہمیں دکھاؤ تو صحیح کیا تم اہل بیت کا اللہ کو واسطہ دو مردہ زندہ ہوتا ہے؟ بسم اللہ، آپ حاضر ہیں؟ سلمان ان کے ساتھ چلے، کہا تمہارا ادعا ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، رسول خدا نے کہا ہے۔ وہ چلے، اب ایک قبر کے پاس گئے مدینہ کے قبرستان میں اور کہا سلیمان نے اے میرے اللہ یہ رسول کے فرمان کو مجھے بتا رہے ہیں کہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ ہم اہل بیت کا واسطہ دے تو اللہ اس کی اتنی بڑی مشکل کو آسان کرتا ہے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں اس ہستی کا کہ جس ہستی کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی ہے، اے میرے اللہ تجھے واسطہ دے رہا ہوں سلیمان کی مدد کو پہنچ، اور اے مردے تجھے حکم دے رہا ہوں کہ میرے رسول کے فرمان کے سچے ہونے کی دلیل دے اور اپنی قبر سے باہر آ جائے۔ اب ایسا کہنا تھا، مردہ باہر آیا اور باہر آنے کے بعد وہ صرف ایک جملہ کہنے لگا ماں جملی ماں جملی ریتو، یعنی میں دیکھ رہا ہوں اور کہاں ہے میرا اونٹ، کہاں ہے میرا اونٹ، کہاں ہے میرا اونٹ، یہ کہہ کے وہ مدینہ کے قبرستان میں دوڑے لگانے لگا، چکر لگانے لگا۔ اب یہ ان لوگوں نے سلمان کے پاؤں پکڑے، مردہ زندہ ہو گیا تھا، ان کا ایمان تو اتنا ہی تھا نا، سلمان کے پاؤں پکڑ کے کہنے لگے مردہ زندہ ہو گیا ہے۔ سلمان یہ اونٹ 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 کیوں کہہ رہا ہے؟ اب سلمان نے کہا اے لوگو شاید اس کا اونٹ مر گیا تھا اور یہ اسی حالت میں اونٹ کی محبت میں اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا۔ اے لوگو اب سمجھنا جس کا پھیپھڑا ٹھیک ہو اور وہ علی کو اپنا مولا مانتا ہو وہ اس جملے پہ ضرور بولے گا اے لوگو اسی لیے تو میں گلی کوچے چوراہوں میں کھڑا ہو کر علی 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 کہنے کی تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ تم علی 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 اپنا ورد بنا لو کہ جہاں پہ تمہیں موت آ جائے کل قیامت کے دن تم بھی اٹھو گے بس یہی کہو گے یا علی یا علی۔ آپ سلامت رہیں، یہی حق ہے سماعت کرنے کا۔ اب علی کا ذکر کرنا ہے تو آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ علم انہی کے دروازے سے ہے، یہ انہی کے دروازے سے ہے، علم انہی کے دروازے سے ہے، سخاوت انہی کے دروازے سے ہے، اور میں واقعتاً کیا بیان کروں اس علی کے فضائل کو جو علی ابن ابی طالب خود فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں یا اہل العالم اے دنیا والو میں جتنا سخی تھا اتنا کسی نے مجھ سے مانگا نہیں ہے، میں جتنا عالم تھا اتنا کسی نے مجھ سے پوچھا نہیں ہے۔ یہ مرتبہ ہے میرے مولا علی کا، اور اب علم انہی کے دروازے سے ہے، علم کسی اور دروازے سے نہیں ملے گا آپ کو۔ یہی باب علم ہے، یہی باب حکمت ہے۔ اب اگر لوگ یہ کہیں نا کہ ہم کعبہ میں جائیں گے تو کعبہ سے رخ عبادت ملتا ہے بھائی جان، رخ علم نہیں ملتا۔ کعبہ سے عبادت ہوتی ہے، علم نہیں ملتا۔
پھر کہتا ہوں کعبہ آپ کو رخ عبادت دے گا، رخ علم نہیں دے گا۔ جن لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم کعبہ کا طواف کر لیں گے اور وہاں پہ جا کے چکر کاٹ لیں گے ہمیں علم موصول ہو جائے گا، نہ بھائی نہ، اس لیے کہ اگر کعبہ علم دیتا تو پھر ابو جہل کعبہ کے ساتھ بیٹھ کر مخالفت پیغمبر نہ کرتا۔ علم نہیں دے گا کعبہ، بلکہ کعبہ رخ عبادت دے گا۔ اور پھر آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے سب سے اہمیت کے حامل ہیں رسول خدا۔ رسول خدا کی ہستی ہی وہ ہستی ہے کہ جس کے سامنے علی کہہ رہے ہیں انا عبید من عبید محمد، میں غلام ہوں، رسول کے غلام یا رسول کے غلاموں میں سے غلام، یہ دو چیزیں ہیں۔ اب کعبہ رخ عبادت دیتا ہے، رخ علم نہیں دیتا۔ رخ علم یہی ہستیاں دیتی ہیں اور یہی گھرانہ دیتا ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں بتایا ہے کہ رخ علم یہیں سے ملے گا، تو پھر آگے بڑھتے ہیں اللہ کے رسول کی طرف اور پیمانہ رسول خدا کو قرار دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جہاں پہ قدم رکھا وہ مکہ کی سرزمین تھی اور پھر مدینہ تشریف لائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کو کلی رحمت قرار دیا ہے اور رسول کو بھی امیر المؤمنین کا سردار قرار دیا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں رسول خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول خدا نماز میں ہے۔ اب موضوع کی طرف جائیں گے۔ رسول خدا نماز میں ہے اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے میرے حبیب اس کعبے سے رخ تبدیل کیجئے اور اس کعبے کی طرف رخ کر لیجئے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اطاعت پیغمبر کو، اور شریعت خدا قانون ہے وہی جو رسول عمل کرے۔ اب اللہ کے رسول نے 2 رکعت نماز منہ کر کے پڑھی تھی بیت المقدس کی جانب اور پھر رخ موڑ لیا تھا کعبہ کی جانب، یعنی اللہ کا رسول اگر اس بیت المقدس سے رخ پھیر لے گا تو وہ متروک ہو جائے گا اور جس کی طرف رخ کر لیں گے وہ کعبہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول جس کی طرف رخ کر لیں گے وہ کعبہ ہو گیا اور جہاں سے رخ موڑ لیا وہ متروک ہو گیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کعبہ بیت المقدس ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ماضی بے شک انبیاء نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا ہے۔ تمام انبیاء کو حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف قبلہ اول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن میرے رسول نے جیسے ہی وہاں سے اپنا منہ موڑا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مضروب کر دیا، اسے کعبہ بنا دیا۔ اے لوگوں تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ اگر اللہ کا رسول اتنی بڑی عبادت گاہ سے، اتنی بڑی ریاضتوں والی عبادت گاہ سے جہاں پہ انبیاء نے محنتیں کی ہوں وہاں سے رخ پھیر لے تو وہ کعبہ نہیں رہتا، اور اگر 360 بت قدے کی طرف جہاں پہ بت پڑے ہوئے تھے وہاں رخ کر لے وہ کعبہ بن جاتا ہے۔ اگر ایک دیوار سے رخ پھیر لے وہ متروک ہو جاتی ہے، اگر ایک انسان سے رخ پھیر لے اس کا کیا بنتا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے رسول خدا کو، رسول خدا نے ایک جگہ سے رخ پھیر لیا ہے اور دوسری طرف رخ کر لیا، یعنی ایک جگہ کو پشت دکھا دی ہے دوسری طرف رخ کر لیا ہے۔ یہ ہے ایک دیوار اور ایک مقام کا یہ منظر۔ پھر ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں اور قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو
یہ کہا ہے قل اطیعوا اللہ ورسولہ و اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو. مسلمانوں کو کہا اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو بھی اللہ کے رسول کو پشت دکھائے گا تو پھر اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. جو بھی اللہ کے رسول کو پشت دکھائے گا پھر اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. اب یہ منظر ایک ہم نے دیکھا کہ جس سے رسول پشت پھیرے وہ کس منظر پہ آتا ہے، اور جس سے جو رسول سے پشت پھیر لے اللہ نے اسے قرآن میں کیا کہہ دیا ہے، یہ قرآن سے آپ کو بتا دیا تھا. اب کیا ہمیں کہاں سے پتا چلے کہ کس نے رسول سے پشت پھیری تھی؟ تو پھر ہم پھر چلیں گے. اور آج مستند روایت یہ ہے اور بہت مستند حوالہ ہے، کتاب مدارج النبوہ، مسلمان طبقے کے بہت بڑے عالم آغا عبدالحق محدث دہلوی، بہت بڑے عالم محدث دہلوی نے یہ عبارت نقل کی ہے جو اب میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا. آغا محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب جنگ احد میں علی کی تلوار سے علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ کو جیت لیا گیا تھا. ہاری ہوئی جنگ کو علی کے صدقے میں جیت لیا گیا تھا اور سارے عذاب اور ساری مصیبت کے بادل چھٹ گئے تھے. تو اللہ کے رسول کو پشت دکھا کر جانے والے، اللہ کے رسول کو تنہا چھوڑ جانے والے، جنگ احد بچوں کو ہوتا ہے، اللہ کے رسول کو تنہا چھوڑ جانے والے جب پورا اطمینان ہو چکا تھا کہ اب کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ واپس پلٹ کر آئے تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں کی طرف دیکھا فتبسم یا رسول اللہ، اور رسول خدا نے مسکرائے اور مسکرا کے اب ان کی طرف بھی دیکھا، اور جس کی تلوار سے ابھی بھی کافروں کا لہو ٹپک رہا تھا اس کی طرف بھی دیکھا. اور رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھ کے یہ کہا اے علی جب سب چلے گئے تھے. اب یہاں پہ رک جاؤں گا، تھوڑا سا ساتھ دیں گے. اے علی جب سب چلے گئے تھے، اب جب رسول نے کہہ دیا ہے، آیت پہلے پڑھی ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ نے یہ ضمانت دی ہے میرا رسول کچھ نہیں کہتا اپنی مرضی سے، اور ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا رسول نہ بہتا ہے نہ بھٹکا ہے. اس رسول نے علی سے یہ پوچھا کہ اے علی آپ کیوں نہیں گئے؟ تو میں یہاں پہ رک کے رسول خدا سے یہ کہوں گا یا رسول خدا آپ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے میدان میں رکنا جرم تھا اور میدان سے بھاگ جانا واجب تھا. تو اس وقت مجھے آواز آئے گی اے عابدی پاگل نہ بن، رسول خدا مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. اگر میں خود جو لوگ بھاگ گئے تھے ان کے بارے میں کوئی جملہ کہوں گا تو لوگوں پر گراں گزرے گا. رسول خدا نے علی ابن ابی طالب کی طرف دیکھا اور ان سے کہا اے علی آپ یہاں پر کیوں رک گئے تھے اور آپ نہیں گئے جب سب چلے گئے تھے؟ اب اے تاریخ کے بدعنوان مورخو، تم
روایتوں کی بے ساکھیاں لے کر ثابت یہ کرتے ہو کہ کچھ کھڑے رہے تھے جب میرے رسول نے جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا، اس نے یہ کہہ دیا سب چلے گئے تھے تو پھر سب چلے گئے تھے، کوئی بھی نہیں بچا تھا میدان میں سوائے علی کے، جو جس سے رسول مخاطب ہے۔ اور رسول خدا نے کہا اے علی آپ نہیں گئے، تو علی جبن ابی طالب نے فارسی میں ہے نا کتاب، فارسی میں یہ کہا یا رسول خدا من با کار شما کار دارم، با اینها هیچی ندارم، آیا شما خیال میکنی کہ من بعد از ایمان کفر میکنم؟ یہ کتاب کے جملے ہیں، آقا محدث دہلوی نے ہو بہو ایسا ہی ریٹن کیا ہے۔ علی ابن ابی طالب نے ابو طالب کے شریف خون نے ساری سعادت مندی کو اپنے چہرے پر جمع کیا اور رسول خدا کے قدموں کی طرف جھکا کے نظریں یہ کہا اے رسول خدا میرا تعلق آپ کے ساتھ ہے، اے رسول خدا میرا رشتہ آپ کے ساتھ ہے، اے رسول خدا میرا خون آپ کا خون ہے، اے رسول خدا آپ کا میں نوکر ہوں، اے رسول خدا آپ کا میں علمبردار ہوں، اے رسول خدا میں آپ کا مرید اور فالوور ہوں، اے رسول خدا مجھے ان سے تعلق نہیں ہے۔ یا رسول خدا کیا علی ایسا کر سکتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لے؟ اب آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ جب علی ابن ابی طالب نے یہ جملہ کہا کہ اے رسول خدا کیا علی میدان سے آپ کو تنہا چھوڑ کر یہاں سے چلا جائے، کیا ایسا ہو سکتا ہے علی ایمان کے بعد کفر کرے؟ ایسا کہنا تھا علی ابن ابی طالب کا۔ جبرائیل آسمان سے پرواز کرتا ہے، میدان احد میں آتا ہے اور رسول خدا کے سامنے کہتا ہے رسول یہ علی نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کہہ رہا ہے، قل اطیعوا اللہ ورسولہ، آل عمران کی آیت بنتی ہے اے رسول ان مسلمانوں سے کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو بھی تجھے پشت کر کے چلا جائے اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھا کرتا۔ ایک یہ جگہ ہے جب علی کے کلام کو اللہ نے اپنا کلام بنایا ہے، اور پھر ایک دوسری جگہ ہے وہ بھی اسی موضوع کے ساتھ ہے، نئی جنگ ہے، نئے مسلمان، جنگ بدر یا بدر کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر رسول خدا کے 313 صحابہ، 313 ساتھی، اور وہاں پہ آگے ابو سفیان کا 3000 کا لشکر، کیونکہ اب ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ آپ تک حق پہنچایا جائے اور آپ کو سمجھایا جائے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو ایک صلوات پر محمد والے 313 صحابہ رسول کے، نئے مسلمان، نئے ایماندار، مولا کے ماننے والے، رسول خدا کے پیروکار، وہاں پہ 3000 کا لشکر۔ اور پتہ ہے لشکر ابو سفیان کرتا کیا تھا؟ وہ کرتا یہ تھا کہ میدان جنگ میں ساری اپنی فوج لا کر بڑے بڑے بت لے آتا تھا۔ اب تاریخ نے بھی یہ لکھا ہے کہ مورخوں نے ان بتوں کو آتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ اتنے غیرت مند تھے کہ وہاں پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے، جنگ سے بھاگ نہیں جاتے تھے۔ بت اتنے غیرت مند تھے کہ وہ میدان جنگ میں لوگ ان کو لے کے آتے تھے تو وہ وہاں پہ ثابت قدم رہتے تھے، اور جن کو رہنا چاہیے تھا وہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتے تھے۔ تو رسول خدا جنگ بدر میں
313 اصحاب کے ہیں، اور ابو سفیان لے کے آیا ہے اپنا 3000 کا لشکر، اور سامنے کبھی لات لے آتا تھا، یہ ان بتوں کے نام ہیں، کبھی لات لے آتا تھا، کبھی منات لے آتا تھا، اور کبھی عزا لے آتا تھا۔ اب وہ لے کے آیا اور اس نے اپنے عزا کو جو بت تھا جس کو وہ خدا سمجھتے تھے اسے سامنے رکھا، اور رکھ کر یہ کہنے لگا اے مسلمانوں، کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ تمہارے پاس کوئی نعرہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ نعرہ بہت شروع سے چلا آتا ہے، کیوں ہم نعرے لگا کے اپنی بیداری کا، اور ہر عالم یہ آپ کو کہتا رہتا ہے کہ ماشاءاللہ واہ واہ داد دے دیجیے گا، اس لیے کہ وہاں جب اسلام نہیں آیا تھا، جب اسلام نیا آ رہا تھا، اور آج تک جب اسلام پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، یہ نعرے اتنے بلند ہیں کہ اگر نعرہ لگایا جائے تو پہچان ہو جاتی ہے یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے، اس لیے نعرہ لگایا جاتا ہے۔ تو اب عزا کو سامنے رکھ کے ابو سفیان نے نئے مسلمانوں کی طرف دیکھا اور کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ارے اے مسلمانوں، ہمارے پاس تو یہ ہمارا اللہ، یہ ہمارا مولا، یہ ہمارا بھگوان، جو بھی اسے کہہ سکتے ہیں، ان کا جو بھی پروردگار کہہ لیں، جو بھی ان کا بت کہہ لیں، جو بھی اس کا نام تھا، یہ ہمارا موجود ہے، تمہارا مولا کدھر ہے؟ اب ابو سفیان نے یہ سوال کیا ہے کہ اے مسلمانوں، ہمارا خدا تو یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہے جو تم سے لڑنے آیا ہے، تمہارا مولا کدھر ہے؟ تمہارا سرپرست کدھر ہے؟ تمہارا ناصر کدھر ہے جو تم چھوٹے سے قصبے کے رہنے والوں کو، اتنی چھوٹی سی تعداد کو ہم سے لڑنے بھیج دیا ہے؟ تمہارا مولا کدھر چلا گیا؟ اب سارے مسلمان پلٹے، رسول خدا کے خیمے میں آئے اور کہنے لگے یا رسول خدا، ان کا خدا تو لڑنے آ گیا ہے، یا رسول خدا، ہم یکو تنہا، ہم بے یار و مددگار آپ کے حکم پہ اس 3000 کے لشکر کا سامنا کرنے کے لیے آ گئے ہیں، ہمارا ناصر اور مددگار کہاں ہے؟ ہمارا مولا کہاں ہے؟ رسول خدا نے ان مسلمانوں کی طرف دیکھا اور پھر ایک تبسم کی نگاہ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے علی کی طرف دوڑائی اور علی کو کہا اے علی، تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم جا کے اس کافر کا جواب دو، تمہیں زیب دیتا ہے تم جا کے اس کافر کا جواب دو۔ اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے پھر رسول خدا سے رخصت لے کر ایک بلند ٹیلے پہ آ کے کھڑا ہو گیا، میرے مولا آ کے کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کے یہ ابو سفیان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں او ابو سفیان، تو نے کیا کہا ہے مسلمانوں کو جو ڈرا دیا ہے ان کو؟ اس نے کہا ارے علی، میں نے یہ کہا ہے لنا عزا ہو ولا عزا لکم، اے لوگو ہمارے پاس یہ عزا ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب نے ابو طالب کی شرافت کو دکھاتے ہوئے اپنی آنکھوں کو تھوڑا بڑا کیا تاکہ اس پر رعب جمے، اور رعب جما کے یہ کہا اے ابو سفیان، تم انہیں کہہ رہا ہے تمہارا مددگار کوئی نہیں ہے، ارے اللہ ہو مولانا ولا مولا لکم، ارے تمہارا عزا ابھی میرے ایک وار کے بعد 2 ٹکڑے ہو جائے گا، ہمارے پاس اللہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس یہ نہیں ہے۔ جیسے ہی میرے مولا نے یہ کہا، جیسے ہی میرے مولا نے یہ کہا تو پھر جبرائیل اللہ کے دربار سے
زمین کی طرف آیا اور سورہ محمد میں اللہ نے یہ اے رسول تمہیں حکم دیا ہے ان کافروں سے یہ کہہ دو، پہلے مسلمانوں کو یہ حکم تھا، اب اللہ کے رسول کو کہا اے رسول ان کافروں سے یہ کہہ دو اللہ مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، وَلَا مولا لِلْكَافِرِينَ، اور کافرین کا تو کوئی مولا نہیں ہوتا۔ ہمیں ہماری محبت کی بزم میں علی اسے کہتے ہیں کہ جو ابھی عمل کرے گا پھر آیت آئے گی اے مسلمانوں کی تاریخ میں بددیانتی کرنے والے مورخوں جو علی کو اپنے جیسا کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں مسلمان اسے کہتے ہیں جو عمل کے لیے، جو عمل کرنے کے لیے اللہ کی آیت کے آنے کا انتظار کرے اور جو قرآن کی آیتیں آنے کے بعد اس پر عمل کرے، ارے علی اسے کہتے ہیں جس کے عمل کے انتظار کے لیے اللہ کا قرآن انتظار کرے کہ علی عمل کرے ہم اتر جائیں، اسے علی کہتے ہیں۔ یہ ہے مقام علی ابن ابی طالب، اتنا بلند مقام ہے میرے مولا کا کہ جن کی عمل پر آیتیں نازل ہوتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ہے ہی اتنی بلند و بالا کہ جو محترم و مکرم و معبر و معدل ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بس مومنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں اور غریب زہرا کو پرسہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ 10 ایام ایسے ہیں کہ جن میں جتنا بھی ہو سکتا ہے غریب زہرا پر گریہ کیا جائے، اور یہ گریہ ہم ان 10 دنوں میں ہی کیوں اتنا زیادہ کرتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب محرم کے دن شروع ہوتے ہیں اللہ فرشتوں کے سامنے ساق العرش پر حسین کا وہ کرتا جس میں جگہ جگہ زخموں کے نشان، جس میں جگہ جگہ تیروں کے نشان، جس میں جگہ جگہ تلواروں کے نشان ہوتے ہیں، اس کرتے کو آویزاں کر دیتا ہے تاکہ میری سارے عالم میں مغمومی اور غم پھیل جائے۔ یہ وجہ ہے آپ کے مغموم ہونے کی۔ کل میں نے بیان کیا تھا کہ جب علی اصغر علیہ السلام کو میرا حسین لے کر اپنی دختر نیک اختر سے چلے تو اب سیدہ نے امام حسین سے کہا اے میرے بھیا میری بھی اجازت لے لیجئے میرے ابن عم سے۔ حضرت عبداللہ جو کہ میرے شوہر نامدار ہیں، اے میرے بھیا مجھے آپ کے بغیر مدینے میں سکون نہیں آتا، اے حسین تمہاری بہن اگر تم چلے گئے تو اس دنیا میں نہیں رہے گی، اے حسین تجھے تیری بہن بہت پیار کرتی ہے، اے میرے بھیا مجھے اجازت لے دیجئے میرے شوہر نامدار سے۔ میرے حسین علیہ السلام نے کہا اے بی بی آپ جائیے، میں حسین ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ اب سیدہ جیسے ہی چلی ہیں اپنے گھر کی جانب تو اب دل میں سوچ رہی ہیں اے میرے اللہ آج تک زینب نے اپنے بھائیوں سے کچھ نہیں مانگا، اے میرے اللہ آج اپنے شوہر سے جانے کی اجازت کیسے مانگوں؟ اے میرے اللہ میری مدد فرما، اے میرے اللہ مجھے اتنا حوصلہ دے کہ میں آج اپنے شوہر سے بات کر سکوں۔ اب جیسے ہی سیدہ اپنی حویلی میں داخل ہوئی اتنے میں دیکھا حضرت عبداللہ جو کہ بیمار تھے وہ اٹھتے ہیں، اساتذہ
سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے سیدہ کی بیٹی آپ کو میں اجازت دیتا ہوں، آپ برابر کی حصے وار ہیں اپنے بھائی کی، آپ کربلا کی طرف چلی جائیے اور جاتے جاتے میرے ان دو بیٹوں کو بھیجیے۔ اب سیدہ نے یہ کہا اے ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، میرا علی اکبر بیٹا ہے نا؟ تو عبداللہ علیہ السلام نے کہا اے بی بی ان کو علی اکبر کا صدقہ سمجھ کے ساتھ لے جائیے، ان کو علی اکبر کا صدقہ سمجھ کر ساتھ لے جائیے۔ اب سیدہ نے اپنے بیٹوں کو جیسے ہی دستے بغلے گیر کرنا چاہا تو اب عبداللہ علیہ السلام نے کہا اے بی بی مجھے آخری بار اپنے ان دو بیٹوں کو چومنے دیجئے، کیونکہ مجھے پتا ہے جعفر طیار کی نسل باقی نہیں رہے گی، مجھے پتا ہے جعفر طیار کی نسل کربلا میں شہید ہو جائے گی۔ سیدہ نے کہا ہے ابن عم آپ کو کیسے پتا ہے؟ حضرت عبداللہ نے یہاں پہ سسکیاں لے کر یہ کہا کل رات کو خواب میں سیدہ آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا اے جعفر کے بیٹے عبداللہ، اے میری زینب کے شوہر نامدار، میری بیٹی کو کربلا جانے سے نہ روکنا، اس لیے کہ اگر اس کا بھائی یہاں سے چلا گیا میری بیٹی یہاں پر مدینے میں مر جائے گی، یہ حسین کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گی۔ اب سیدہ نے جیسے ہی یہ لیا حضرت نے اپنے بیٹوں کو الوداع کیا، امام حسین تشریف لائے، حضرت نے امام حسین کے ہاتھ میں اپنی زوجہ مکرمہ کا ہاتھ دیا اور ایک جملہ کہا اے حسین اس امانت کو لیے جاتے ہو، اے حسین اس امانت کو جیسے لے کے جا رہے ہو ایسے ہی مدینہ میں واپس کرنا۔ امام سجاد آگے بڑھے اور کہا اے چچا اس امانت کو مجھے دیجئے، میں شام کے بازاروں سے، میں یزید کے دربار سے، ارے میں زندان سے اپنی پھوپھی کو واپس لے کر آؤں گا، اس لیے کہ میرا حسین کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا بے یار و مددگار تشنا لب اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام قافلہ لے کر چلے ہیں، اب پیچھے دامن سے آ کے پکڑا ہے حرم رسول نے، یعنی حضرت ام سلمہ نے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا اے حسین غازی نے الحجاب کی صدائیں بلند کر دی ہیں، اے حسین کتنی غربت تم پر آ گئی ہے کہ آج حرم رسول تمہارے سامنے چل کے آئی ہے کہ حسین علی کی بیٹیوں کو ساتھ لیے جاتے ہو، اے حسین علی کی جائیوں کو ساتھ لیے چلتے ہو۔ امام حسین نے کہا اے اماں کربلا جانے کا وقت آ گیا ہے، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے، اے والدہ گرامی، اے نانی اماں یہ مسلمان حسین کو مدینے میں نہیں رہنے دیتے۔ سیدہ نے کہا کیا کس کربلا کی بات کر رہے ہو؟ اس کربلا میں جس کربلا کا تمہارا نانا ذکر کیا کرتے تھے اور اس کی خاک کو انہوں نے مجھے دیا ہے اور کہا ہے جب تک یہ خاک خون میں تبدیل نہ ہو جائے، اور دیکھنا جس دن یہ خاک خون میں تبدیل ہو میرے حسین پر 13 ضربیں چلا دی جانے کی۔ اب امام نے کہا اے میری نانی اماں میرے نانا نے صرف بتایا تھا آپ کہیں تو حسین آپ کو دکھا دیتا ہے۔ اب سیدہ نے دیکھا امام حسین کی انگلی